بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اس ویڈیو میں محمد بن قاسم نو عمر سپا سالار فاتح سندھ کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ جزیرہ لنکایا سیلون جو بحر ہند میں واقع ہے، اس کا پرانا نام سنگل دیپ یعنی زنجیروں کا جزیرہ ہے، جو اس کی بناوٹ کے باعث پڑ گیا۔ وہاں کے سمندر کی بکھری ہوئی لہریں اچھل کر اپنا جوبن دکھا رہی تھیں۔ سمندر میں ان لہروں سے طوفان برپا تھا۔ طوفانی لہریں اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو غرق کر رہی تھیں۔ سمندر میں سفر کرنے والے تمام چھوٹے اور بڑے جہازوں کے کپتان اس طوفان سے پریشان ہو کر اپنے بچاؤ کے لیے تدبیر کر رہے تھے۔ سمندری طوفان کے باعث فضا میں بے چینی چھائی ہوئی تھی۔ اس طوفان میں ایک ایسا چھوٹا جہاز بھی تھا جس میں مسلمان عرب سوداگر اپنے تجارتی سامان کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ یہ جہاز سر اندیپ یعنی سری لنکا سے بصرہ کی جانب جا رہا تھا۔ عرب سوداگروں کے ساتھ ان کے بیوی بچے بھی سوار تھے۔ سمندری طوفان ہر چیز کو بری طرح متاثر کر رہا تھا، لیکن خوش قسمتی سے عرب سوداگروں کا چھوٹا جہاز طوفان سے محفوظ رہا۔ مگر جب یہ جہاز سندھ کے ساحل کے پاس پہنچا تو بحری قزاقوں کے گروہ نے ان پر حملہ کر دیا۔ عرب سوداگروں نے ان ڈاکوؤں کا نہایت دلیری سے مقابلہ کیا، مگر ڈاکوؤں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ دیر مقابلہ نہ کر سکے اور ان کا سارا سامان لوٹ لیا گیا۔ بحری قزاق ان تمام مردوں، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کر دیبل لے گئے۔ قزاقوں کے اس گروہ کو دیبل کے راجا دہر کی مکمل سرپرستی حاصل تھی، اس لیے تمام افراد کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، جہاں ان پر ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ ان قیدیوں کو بدبودار پانی اور خراب کھانا دیا جاتا تھا۔ جو اس سلوک پر آواز بلند کرتا اسے بری طرح پیٹا جاتا تھا، جس کی چیخوں سے پورا قید خانہ گونج اٹھتا تھا۔ عورتوں اور بچوں کو بھی مختلف طریقوں سے تنگ کیا جاتا۔ اس ظلم سے تنگ آ کر ایک قیدی خاتون نائید نے آواز بلند کی اور دہائی دی۔ اس نے حجاج بن یوسف کے نام خط میں لکھا: مجھے اس بات کا مکمل یقین ہے کہ ولی بصرہ آنے والے قاصد سے مسلمان بچوں اور عورتوں کی بدحالی کا سن کر اپنے سپاہیوں کو جنگ کا حکم دے چکے ہوں گے۔ اگر حجاج بن یوسف کا خون سرد نہیں ہوا تو وہ میری فریاد پر ہماری مدد ضرور کریں گے۔ اگر ان کا خون سرد ہو چکا ہے تو میرا یہ پیغام بے مقصد ثابت ہوگا۔ یہاں پر رہنے والوں کے سینے میں مسلمانوں کے لیے دل کی جگہ پتھر ہیں۔ اگر میری فریاد پر آپ نے یہاں پر قید
مظلوم عورتوں اور بچوں کی مدد نہ کی تو پھر سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں بچے گا، اور مجھے مرتے وقت اس بات کا دکھ ہوگا کہ مسلمان افریقہ اور ترکستان پر اپنا جھنڈا تو لہرا رہے ہیں مگر سندھ میں قید قوم کے یتیم اور بے بس بچوں کی مدد نہیں کر سکے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جو تلوار ایران و روم کے ظالم اور مغرور تاجداروں کے سر پر بجلی بن کر پڑی تھی، وہ سندھ کے مغرور اور ظالم راجا کے سامنے بھی مظلوم کے حق میں اٹھے؟ اے حجاج، مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، لیکن اگر آپ کے بدن میں جان باقی ہے تو اپنی قوم کے مستقبل کو بچانے آئیے۔ یہاں پر بے شمار بیوائیں اور یتیم آپ کی آمد کے لیے دعا گو ہیں۔ اے حجاج، آپ کیسے مسلمان بادشاہ ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے اہل ایمان پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے؟ اس ظلم کا کون جواب دے گا؟ فقط ایک غیور قوم کی بے بس بیٹی۔ خلیفہ عبد الملک کے عہد میں حجاج بن یوسف کی تمام سرگرمیاں عراق اور عرب تک تھیں۔ انہوں نے اپنی تمام صلاحیتوں کے ذریعے خلیفہ عبد الملک کی حکومت کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے میں بھرپور کوشش کی۔ اس دوران حجاج بن یوسف نے بے شمار بے گناہ انسانوں کا قتل بھی کیا، مگر خلیفہ عبد الملک کی وفات کے بعد ولید بن عبد الملک کے خلیفہ مقرر ہونے پر مزاج بالکل بدل گیا۔ اس نے اپنی باقی زندگی مشرق اور مغرب میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے گزار دی۔ اس حکمران نے سندھ، اسپین اور ترکستان میں اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے ایسے سپہ سالار چنے جنہوں نے اپنی کامیاب حکمت عملی سے اسلام کا نام روشن کیے رکھا۔ چند سال پہلے حجاج بن یوسف کی جن آنکھوں نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زبیر کے ناحق قتل کو ڈیٹ بن کر دیکھا اور ترس نہ کھایا، اب وہی آنکھیں سندھ میں قید ایک مظلوم مسلمان لڑکی کا خط پڑھ کر اس کی مدد کے لیے بے چین تھیں۔ عراق کے حاکم حجاج بن یوسف ثقفی کا شمار ان مسلمان حکمرانوں میں ہوتا ہے جنہوں نے منفرد کارنامے انجام دیے ہیں۔ حجاج بن یوسف نے قرآن مجید کے الفاظ پر اعراب یعنی زیر زبر اور پیش وغیرہ لگا کر بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، اور غیر عرب مسلمانوں کو قرآن مجید پڑھنے میں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا ان سے نجات دلا دی۔ حجاج بن یوسف اصول کا اتنا سخت آدمی تھا کہ وہ کسی مجرم کو معاف کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ حجاج بن یوسف کے دربار میں ایک بوڑھی خاتون نے آ کر دہائی دی۔ اس بوڑھی خاتون کا اکلوتا جوان بیٹا بھی دیبل کے قیدیوں میں شامل تھا۔ جب وہ بوڑھی خاتون حجاج بن یوسف کے دربار میں فریاد کرنے کے لیے پہنچی تو وہ اس کی فریاد سن کر اپنی نشست سے فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے خاتون، آپ نے میری بہت بڑی الجھن دور کر دی ہے۔ مجھے کسی نامعلوم مقام سے کسی نامعلوم بے بس لڑکی نے پیغام بھیجا تھا کہ ہماری مدد کریں، مگر
مقام کا نہیں بتایا تھا۔ میرا اللہ گواہ ہے کہ جب سے میں نے وہ پیغام پڑھا ہے، میرا دن کا سکون اور رات کی نیند ختم ہو چکی ہیں۔ مجھے اس فکر نے کھانے پینے سے روک رکھا ہے۔ حجاج بن یوسف نے اسی وقت اپنے خاص نمائندے کو تیز رفتار سواری کے ساتھ راجہ دہر کے پاس بھیج دیا۔ نمائندے نے جب راجہ دہر کے پاس جا کر قیدیوں کو آزاد کرنے اور مالی نقصان کی تلافی کا مطالبہ کیا تو اس مکار راجا نے صاف انکار کر دیا اور کہا، ان ڈاکوؤں کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان ڈاکوؤں سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حجاج بن یوسف کے نمائندے نے راجہ دہر کا جواب سنا تو کہا، جس حکمران کو اپنی سلطنت میں پھیلنے والی برائی کو ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے، اس کو حکمرانی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ راجہ دہر یہ بات سن کر غصے میں آ گیا اور وہ حجاج بن یوسف کے ساتھ پورے عالم اسلام کو للکارنے لگا۔ حجاج بن یوسف کو جب ان باتوں کا علم ہوا تو وہ اپنے کمرے میں موجود تھا۔ اس نے اپنا ذاتی خنجر اٹھایا اور کمرے میں لٹکے ہوئے نقشے پر جہاں ہندوستان تھا اس کے عین درمیان خنجر پیوست کر دیا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ حجاج بن یوسف نے اس علاقے کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ اور حجاج بن یوسف نے پورے جوش سے بلند آواز میں کہا، میں سندھ کے خلاف جہاد کا اعلان کرتا ہوں۔ حجاج نے اپنے تمام ہونہار اور قابل سالاروں میں سے ایک بہت کم عمر سالار کو منتخب کیا، جس کی عمر صرف 17 سال تھی۔ اس عظیم سپہ سالار کا نام محمد بن قاسم تھا، جو اس کا بھتیجا اور داماد تھا۔ محمد بن قاسم 695 عیسوی میں پیدا ہوا۔ محمد بن قاسم میں کم عمری میں ہی عسکری صلاحیتوں کے جوہر نظر آ رہے تھے۔ جب حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو دیبل، موجودہ پورٹ قاسم پر حملہ کرنے کے لیے سالار چنا تو کئی تجربہ کار سالاروں نے حجاج بن یوسف کو اس فیصلے پر نظر ثانی کرنے کو کہا، مگر حجاج بن یوسف کی نظریں اس معرکے کے لیے محمد بن قاسم کا چناؤ کر چکی تھیں۔ بڑے کارنامے کے لیے پختہ عمر کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ مضبوط ارادے اور پکے جذبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حجاج بن یوسف نے اپنے قابل فخر بھتیجے اور داماد محمد بن قاسم سے کہا، محمد، تم آج ہی دمشق روانہ ہو جاؤ۔ میرا یہ خط امیر المومنین خلیفہ ولید بن عبد الملک کو دکھانا اور وہ جتنی فوج تمہیں دیں وہ لے کر یہاں آ جانا۔ میری بات یاد رکھو کہ واپس آنے میں دیر نہ کرنا۔ امیر المومنین ولید بن عبد الملک سندھ کے مظلوم عوام کا دکھ سن کر تمہیں سندھ روانہ ہونے کی اجازت دے دیں گے۔ میں نے تمہارے کاندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ لادا ہے۔ دمشق سے واپسی پر اس سے بھی بھاری ذمہ داری سونپ سکتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے حجاج بن یوسف کی طرف دیکھا اور ایک پر اعتماد احساس سے
ان کو سلام کیا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ سفر بہت لمبا تھا، اس لیے حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم سے کہا کہ جہاں اس کا گھوڑا تھک جائے اس علاقے کی چوکی سے تازہ دم گھوڑا لے لے اور اپنا سفر جاری رکھے۔ یہ بھی تاکید کی کہ اپنے دوست زبیر کو بھی ساتھ لے لے تاکہ دونوں مل کر دمشق میں خلیفۃ المسلمین ولید بن عبد الملک سے ملاقات کر لیں۔ کئی روز سفر کر کے محمد بن قاسم اور زبیر دمشق سے چند میل دور کے فاصلے پر ایک چھوٹی بستی سے باہر قائم چوکی پر رک گئے۔ محمد بن قاسم نے چوکی کے حاکم کو حجاج بن یوسف کا حکم نامہ دیا اور کہا ہمیں 2 عدد تازہ دم گھوڑے دے دیں، ہم نے دمشق پہنچنا ہے۔ چوکی کے حاکم نے کہا آپ کچھ دیر آرام کر کے کھانا کھا لیں، کھانا بالکل تیار ہے، لیکن فی الحال آپ کو گھوڑے نہیں ملیں گے کیونکہ آج ہمارے پاس صرف 5 گھوڑے ہیں۔ محمد بن قاسم نے حیران ہو کر کہا مگر ہمیں تو صرف 2 گھوڑے چاہیے۔ چوکی کے حاکم نے کہا انہوں نے ان گھوڑوں کو امیر المؤمنین کے بھائی سلیمان بن عبد الملک نے لے کر جانا ہے، کیونکہ انہوں نے اور ان کے 4 ساتھیوں نے دمشق میں ہونے والی ہتھیاروں کی نمائش میں جانا ہے۔ وہاں جنگی ہتھیاروں سے لڑنے کا مقابلہ بھی ہوگا، اس لیے انہوں نے آج شام تک دمشق لازمی پہنچنا ہے۔ میں نہ تو حجاج بن یوسف کا حکم ماننے سے انکار کر رہا ہوں اور نہ ہی سلیمان بن عبد الملک کو ناراض کر رہا ہوں۔ آپ کو علم ہوگا کہ وہ بہت سخت مزاج کے ہیں۔ محمد بن قاسم نے اس سے پوچھا وہ اس وقت کہاں ہیں؟ میں خود ان سے بات کرتا ہوں۔ چوکی کا حاکم بولا وہ اندر آرام کر رہے ہیں، انہوں نے دوپہر کا کھانا کھا لیا ہے اور تھوڑی دیر آرام کر کے یہاں سے روانہ ہوں گے۔ اگر آپ کو بہت ضروری کام ہے اور جلدی بھی ہے تو آپ ان سے مل لیں اور اجازت لے لیں۔ دوپہر تک ان کے اپنے گھوڑے بھی تازہ دم ہو جائیں گے۔ میں آپ کو 2 گھوڑے دینے سے انکار نہیں کر رہا، مگر ان کو 5 گھوڑے نہ ملے تو وہ مجھ سے سخت ناراض ہوں گے اور وہ ناراض ہو کر بہت جنونی ہو جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر چوکی کا حاکم محمد بن قاسم اور زبیر کے لیے کھانے کا انتظام کرنے چلا گیا۔ زبیر نے محمد بن قاسم سے کہا عالم اسلام میں شاید سلیمان بن عبد الملک سے زیادہ خود پسند اور مغرور کوئی نہیں ہوگا، اس لیے ہمیں اس سے کسی اچھے جواب کی امید نہ رکھنی چاہیے۔ محمد بن قاسم نے مسکرا کر زبیر سے کہا میں ان کی اجازت کے بغیر گھوڑے لے جا سکتا ہوں، مگر ہمارے بعد چوکی کے محافظوں کی شامت آ جائے گی، اس لیے ان سے ملاقات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ زبیر نے کہا جی جیسا آپ بہتر سمجھیں کر لیں، تب تک میں استبل سے 2 گھوڑے کھول کر لاتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے سلیمان بن عبد الملک کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر دیکھا۔ سلیمان اپنے ساتھیوں کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، 2 خادم اس کے پاؤں دبا رہے تھے اور ایک کاندھے دبا رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے اندر آ کر
अस्सलामु अलैकुम कहा। सुलेमान बिन अब्दुल मुल्क ने नहायत लापरवाही से वालेकुम अस्सलाम कहा और पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्या लेने आए हो और मुझसे क्या चाहते हो? मोहम्मद बिन कासम ने कहा, मैं माजरत चाहता हूँ कि आपके आराम में खलल डाला। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि मैं एक बहुत अहम पैगाम लेकर दमश्क जा रहा हूँ। सुलेमान बिन अब्दुल मुल्क ने नहायत लापरवाही और तंजिया अंदाज में कहा, तो जाओ बाबा, हमने कौन सा तुमको पकड़ रखा है। उसके साथ वो एक ज़ोरदार कहके से हंसा। उसके बाकी साथियों ने भी ज़ोरदार कहके लगाए। मोहम्मद बिन कासम ने उसके रवैये की तरफ तवज्जो न दी और कहा, हमारे घोड़े बहुत थक चुके हैं और इस चौकी से हमें 2 ताज़ा दम घोड़े लेकर जाने हैं। इसके लिए मुझे आपकी इजाज़त लेने की ज़रूरत तो नहीं, मगर मैंने सोचा कि हमारे बाद आप चौकी के मुआफ़िज़ों को बुरा भला ना कहें। सुलेमान बिन अब्दुल मुल्क ने कहा, अगर तुम्हारे घोड़े थक चुके हैं तो दमिश्क पैदल चले जाओ। मोहम्मद बिन कासम ने नहायत पुरअज़म अंदाज में कहा, एक सिपाही के लिए पैदल चलना मुश्किल नहीं, लेकिन हमें दमिश्क में बहुत जल्द पहुंचना है। सुलेमान ने फिर तंज करते हुए कहा, अच्छा तो तुम सिपाही हो, मगर तुम्हारी नयाम में लकड़ी की तलवार है या लोहे की? ये सुनकर बाकी लोग दोबारा हंसने लगे। मोहम्मद बिन कासम ने अपनी संजीदगी बरकरार रखते हुए कहा, अगर बाजुओं में कुव्वत हो तो लकड़ी से भी लोहे जैसा काम लिया जा सकता है। मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि मेरी नयाम में तलवार भी लोहे की है और मुझे अपने बाजुओं पर मुकम्मल भरोसा भी है। सुलेमान बिन अब्दुल मुल्क ये सुनकर हैरान हो गया और अपने एक साथी से कहा, साले, ये लड़का बहुत बातें करता है, ज़रा उठो और इसके मुकाबले में आओ। मैं इस सिपाही के जौहर देखना चाहता हूँ। एक सांवले रंग का लंबा आदमी फौरन उठा और तलवार थाम कर मोहम्मद बिन कासम की तरफ बढ़ा। मोहम्मद बिन कासम ने कहा, मैं राह चलते हुए सिपाहियाना सलाहियतें दिखाने का आदी नहीं हूँ और ना ही मेरे पास फालतू वक्त है। अगर मेरे पास इजाफी वक्त भी होता तो मुझे बेमकसद कह के लगाने वालों की परवाह नहीं है। ये कहकर मोहम्मद बिन कासम कमरे से बाहर निकल आया, मगर साले ने आगे बढ़कर तलवार की नोक उसकी तरफ करते हुए उसका रास्ता रोक लिया और कहा, अरे बेवकूफ़, अगर तुम्हारी उम्र कुछ ज़्यादा होती तो मैं तुमको बताता कि बेमकसद कह के लगाने वाला किस को कहते हैं। सुलेमान बिन अब्दुल मुल्क ने साले से कहा, इस लड़के को जाने दो, अल्लाह जाने कहाँ से तलवार ले आया है। इतनी देर में ज़बैर घोड़ों की लगाम थाम कर आता हुआ नज़र आया तो सुलेमान ने साले से कहा कि ये कौन है जो घोड़े लेकर जा रहा है। साले ने उसकी तरफ देखा तो इतनी देर में मोहम्मद बिन कासम ने तलवार न्याम से बाहर निकाली और कहा, लगता है दौरे जहालत के लोग आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं, तुम हमें नहीं रोक सकते। साले ने अपनी तलवार की नोक मोहम्मद बिन कासम के सीने की तरफ की और नहायत गुस्से से चलाया, अगर तुम्हारी ज़बान से मज़ीद कोई लफ्ज़ निकला तो मैं अपनी तलवार को तुम्हारे खून। अभी ये अल्फाज साले की ज़बान पर थे कि फ़ज़ा में 2 तलवारों के टकराने की आवाज़ गूंजी और चंद लम्हों में साले की तलवार 10-12 कदम दूर गिरी हुई थी और उसके साथी हैरान खड़े थे। मोहम्मद बिन कासम ने लगाम पकड़ी और छलांग लगाकर
घोड़े पर सवार हो गया और घोड़े का रुख मोड़ते हुए सुलेमान बिन अब्दुल मुल्क की तरफ देखा और कहा, आपका ये साथी बहादुर तो है मगर तलवार पकड़ना नहीं जानता। मेरी बात माने कि इन साथियों को दमिश्क में जंगी हथियारों की नुमाइश से पहले किसी सिपाही के सुपुर्द कर दें। ये कहकर मोहम्मद बिन कासम ने घोड़े को एड़ी लगाई और ज़ुबैर भी उसके साथ घोड़े को भगाकर मिनटों में नज़रों से ओझल हो गया। साले शर्मिंदगी से अपने होंठ काटते हुए अस्तबल की तरफ भागा, लेकिन सुलेमान बिन अब्दुल मुल्क ने हंसते हुए उसे रोक लिया और कहा, अब ज़्यादा बहादुरी न दिखाओ, तुम इन लड़कों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो लड़का हमारा मजाक उड़ाकर बहुत दूर निकल गया होगा। मोहम्मद बिन कासम की शख्सियत से ही अंदाज़ा हो जाता था कि वो दीन इस्लाम का पक्का पैरोकार है। रास्ते में ज़ुबैर ने मोहम्मद बिन कासम से कहा, क्या आपको इल्म है कि सुलेमान बिन मुल्क खिलाफत का उम्मीदवार भी है? मोहम्मद बिन कासम ने कहा, अल्लाह करीम मुसलमानों को हर किस्म के शर से हमेशा बचाए, आमीन। ज़ुबैर ने मोहम्मद बिन कासम की बात सुनकर सुम्मा आमीन कहा और कहा, आज मैंने आपके चेहरे को पहली दफ़ा इतने जलाल में देखा है। साले का मुकाबला करने के लिए जब आपने तलवार निकाली तो मुझे आप ज़्यादा उम्र के तजर्बाकार सिपाही महसूस हुए थे। आपको पता है कि ये साले कौन था? ये तलवार ज़ीनी का बहुत तजर्बाकार खिलाड़ी है। मैंने 1.5 साल पहले इसको देखा था। इसे अपनी महारत पर बहुत गुरूर था, मगर आपने तो उसका सारा गुरूर मट्टी में मिला दिया। मोहम्मद बिन कासम उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और दमिश्क की जानिब तेज़ी से बढ़ने लगा। दमिश्क पहुंचकर दोनों ने जामे मस्जिद में नमाज असर अदा की और कसर खिलाफत में चले गए, जहां अमीरुल मोमिनीन वलीद बिन अब्दुल मुल्क ने उनकी आमद की इत्तला पाते ही उन्हें फ़ौरन अंदर आने का कहा। जब दोनों दरबार में पहुँचे तो खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क ने दोनों को बारी बारी सर से पाँव तक देखा और पूछा, तुम दोनों में से मोहम्मद बिन कासम किसका नाम है? मोहम्मद बिन कासम ने निहायत अदब से जवाब दिया, या अमीरुल मोमिनीन, मेरा नाम मोहम्मद बिन कासिम है। खलीफा के सवाल करने के बाद तमाम दरबारियों की नज़रें ज़ुबैर पर लगी हुई थी, मगर मोहम्मद बिन कासम का जवाब सुनकर वो सब हैरत से उसे देखने लगे। सब की नज़रों में हैरत और ज़बान पर खामोशी थी। थोड़ी देर बाद सब दरबारी एक दूसरे से सरगोशियाँ करने लगे। हज्जाज बिन यूसुफ के पहले ख़त से खलीफा को इल्म तो था कि मोहम्मद बिन कासम बिल्कुल नौजवान है, जिसकी उम्र बमुश्किल 17 साल है, मगर तमाम दरबारी ज़ुबैर को ही मोहम्मद बिन कासिम समझ रहे थे। उस लड़के को कतैबा के लश्कर का सलारे आला मानने को तैयार नहीं थे। फिर सब लोग आपस में सरगोशियाँ करने के बाद खलीफा की तरफ मुतवज्जा हुए, क्योंकि खलीफा को एहसास हो गया था कि तमाम दरबारी ख़ानदान खिलाफत के मोहसन हज्जाज बिन यूसुफ के फ़ैसला के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। उन्होंने ज़ुबैर और मोहम्मद बिन कासिम को बुलाया और अपने इंतहाई करीब बैठाते हुए कहा, मैं इस नौजवान मुजाहिद को सलाम पेश करता हूँ
جس کے لیے حجاج بن یوسف جیسے زمانہ شناس کے خیالات بلند ہیں، میرے لیے بھی آپ قابل احترام ہیں۔ پھر خلیفہ نے محمد بن قاسم سے پوچھا، یہ آپ کا بڑا بھائی لگتا ہے؟ محمد بن قاسم نے کہا، نہیں امیر المومنین، یہ میرے ساتھی زبیر ہیں۔ ولید بن عبد الملک نے زبیر کی طرف دیکھا اور کہا، نوجوان، میں نے آج سے پہلے بھی تم کو کہیں دیکھا ہوا ہے، شاید تم سر اندیب کے ایلچی کے ساتھ یہاں آئے تھے۔ تم وہاں سے کب آئے اور وہ بچے کہاں ہیں؟ خلیفہ کو زبیر کی طرف متوجہ دیکھ کر درباری بھی زبیر کی طرف دیکھنے لگے اور اکثر نے اس کو پہچان بھی لیا۔ زبیر کو بے اعتماد دیکھ کر محمد بن قاسم نے جلدی سے حجاج بن یوسف کا خط خلیفہ کو پیش کرتے ہوئے کہا، یہ آپ کے لیے خاص پیغام ہے۔ خلیفہ نے خط لے کر پڑھا اور تھوڑی دیر کے لیے سوچ کر کہا، سندھ کے راجا نے ہمارے جہاز کو لوٹ لیا ہے، سر اندیب جانے والی عورتوں اور بچوں کو قید بھی کر لیا ہے۔ زبیر، تم سارا واقعہ خود دربار کو سناؤ۔ زبیر نے شروع سے لے کر آخر تک سارا واقعہ دربار میں سنا دیا، مگر درباری خاموشی سے بیٹھے رہے، جس کو دیکھ کر زبیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اس نے جیب سے ایک خط نکالا اور خلیفہ کو پیش کرتے ہوئے کہا، یا امیر المومنین، ابو الحسن کی بیٹی نے یہ خط والی بصرہ کو لکھا تھا، آپ بھی پڑھ لیں۔ خط پڑھتے ہوئے خلیفہ ولید بن عبد الملک کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ بھی حجاج بن یوسف کی طرح بہت متاثر ہوئے۔ پھر انہوں نے درباریوں کو سنانے کے لیے اونچی آواز میں دوبارہ خط پڑھا۔ وہ ہر لفظ اور ہر سطر ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہے تھے۔ ان کے احساسات کا اندازہ ان کی آواز سے لگ رہا تھا۔ انہوں نے ابھی آدھا خط پڑھا تھا کہ ان کی آواز رند گئی اور وہ خاموش ہو گئے اور رومال سے اپنے آنسو صاف کرنے لگے۔ پھر انہوں نے محمد بن قاسم کو خط پکڑاتے ہوئے کہا، اس خط کو پڑھنے کا حوصلہ نہیں ہو رہا، اب آگے سے تم پڑھ کر سناؤ۔ محمد بن قاسم نے خط پڑھنا شروع کر دیا۔ درباریوں کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ تمام درباری خط سن کر اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے تھے، مگر وہ سب امیر المومنین کی خاموشی کی وجہ سے خاموش بیٹھے تھے۔ مگر یہ خاموشی زیادہ دیر قائم نہ رہی اور شہر کا بوڑھا قاضی اپنی جگہ سے اٹھا اور بولا، امیر المومنین، آپ کو کس بات کا انتظار ہے؟ یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے۔ پانی ہمارے سروں سے اوپر ہو چکا ہے۔ آپ نے بھی خط پڑھا اور سنا ہے اور ہم نے بھی۔ ہمارا دل بے قرار اور بے چین ہے۔ آپ کو کوئی بھی فیصلہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ خلیفہ نے بوڑھے قاضی کی طرف دیکھا اور کہا، میں آپ سب کی رائے کا منتظر تھا، اب آپ ہی بتائیں کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ قاضی نے کہا، یا امیر المومنین، رائے اس وقت دی جاتی ہے جب دو راستے ہوں، مگر اب ہمارے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے جہاد کا راستہ، اس لیے اس حوالے سے رائے لینے کی بجائے حکم دیں۔ خلیفہ نے
ہاتھ میں پکڑی تلوار پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، میں آپ سب کی رائے پوچھنا چاہوں گا۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا، یا امیر المومنین، ہم سب آپ کے حکم پر عمل کریں گے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم میں سے کوئی بھی الٹے پاؤں چلنا نہیں جانتا۔ ہم سب شہید یا غازی کا درجہ حاصل کرنے کی خواہش مند ہیں۔ خلیفہ نے کہا، آپ کی بات بالکل درست ہے، مگر ہمارے پاس بہت کم فوج ہے۔ موسیٰ بن نصیر کا پیغام آ چکا ہے کہ وہ اندلس پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ دوسری جانب ترکستان میں عراق کی ساری فوج کو قتیبہ اپنے لیے بہت کم سمجھتا ہے، اس لیے ہمیں کوئی نیا محاذ کھولنے سے پہلے سوچنا پڑے گا کہ ہم فی الحال صبر کریں یا ان کے محاذ کو کمزور کر لیں۔ بوڑھے قاضی نے دوبارہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، امیر المومنین، اس خط کو سننے کے بعد ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ نہ کرے۔ اگر آپ کم فوج کا معاملہ عوام کے سامنے رکھیں تو مجھے پورا یقین ہے کہ سندھ کی مہم کے لیے ہم کو افریقہ یا ترکستان سے افواج بلانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ خلیفہ نے بوڑھے قاضی کی بات سن کر کہا، اگر آپ عوام کو جہاد کے لیے راضی کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں تو میں ابھی اور اسی وقت سندھ کے لیے جہاد کا اعلان کرنے کو تیار ہوں۔ قاضی نے خلیفہ کی بات سن کر اپنے باقی ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ خلیفہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ درباری بھی فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ خلیفہ نے تلوار کو لاٹھی کی طرح پکڑتے ہوئے کہا، میں اپنی عوام سے مایوس نہیں ہوں، مجھے صرف یہ شکایت ہے کہ ہمارے معززین جو رائے دے سکتے ہیں وہ سب خود پسند اور خود غرض ہو گئے ہیں۔ آپ کو علم تو ہے کہ جب موسیٰ بن نصیر نے افریقہ کی طرف جانے کی اجازت چاہی اور میں نے اس کو اجازت دے دی تو اونچے طبقے کے لوگوں نے سخت مخالفت کی تھی۔ جب قتیبہ نے میرو پر حملہ کیا تھا تو میرے اپنے بھائی سلیمان بن عبد الملک نے صاف لفظوں میں سخت مخالفت کی تھی۔ یہ ہماری بد قسمتی ہے کہ بااثر لوگوں میں جو مخلص لوگ ہیں وہ کاہل اور آرام پسند ہو کر اپنے گھروں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ وہ لوگ گھروں میں بیٹھ کر روئے زمین پر غلبہ اسلام کے لیے اپنی نیک دعاؤں کو کافی سمجھتے ہیں۔ اگر تمام معززین دربار عوام میں جائیں اور ان کو جہاد کا بتائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ چند روز میں ایک ایسی فوج تیار نہ ہو جائے گی جو نہ صرف سندھ بلکہ پوری دنیا پر غلبہ اسلام کے لیے کافی ہوگی۔ آپ لوگ میری بات کا برا نہ مانیے گا۔ ایک یا دو دن عوام کو بلکہ اپنے جیسے بے عمل معززین کو یہ بات بتا کر خوشی محسوس کریں گے، پھر سندھ کے راجہ داہر کو برا بھلا کہہ کر بنی اسرائیل کی طرح دنیا اور آخرت کا سارا بوجھ اللہ کریم کے سپرد کر کے آرام سے بیٹھ جائیں گے۔ مگر ہم سب ہمت کریں تو مجھے یقین ہے کہ عالم اسلام ابھی پرجوش اور زندہ ہے۔ اگر تمام معززین
تفریح مجلس کی جگہ دمشق کے ہر گھر میں جائیں، عوام میں جانا، گفتگو کرنا اور ان کے ساتھ بیٹھنا گوارا کر لیں تو سندھ کے جو قیدی دیواروں کو کان لگائے بیٹھے ہیں وہ بہت جلد ہمارے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن لیں گے۔ اللہ کریم اس لڑکی کو صحت اور زندگی عطا فرمائے۔ وہ اپنی روشن آنکھوں سے خود دیکھے گی کہ ابھی ہماری تلواریں کند نہیں ہوئیں۔